پاکستانی جتنی لوگوں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، اگر اتنے ہی پاکستانیوں کے ہاتھ کھینچے ہوتے تو آج یہ ملک دنیا کے کامیاب ترین ملکوں میں سے ایک ہوتا۔ پاکستان آبادی کے حساب سے تو دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، لیکن ڈیولپڈ کنٹریز میں اس کا نمبر 161واں ہے۔ 76 برسوں میں کیا کھویا کیا پایا، یہ وقت پاکستان کے لیے بہت کڑا اور مشکل وقت تھا۔ اس کامیابی کے بعد عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی، وطن کی خاطر جیے مریں گے یہ طے ہوا تھا۔ VLC پوڈ کاسٹ ود ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 14 اگست ہے، تمام ہم وطنوں کو آزادی خوشیاں بے حد مبارک ہوں۔ آج کا پروگرام بھی 14 اگست کے حوالے سے ہے۔ پاکستان نے ان 76 برسوں میں کیا کھویا کیا پایا، مختلف ادوار میں، مختلف حکومتوں میں کیا کیا پلس رہے، کیا کیا مائنس رہے، کیا کچھ پایا کیا کچھ کھویا۔ 14 اگست سن 1947 کو معرض وجود میں آنے والا پاکستان، جس کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح تھے اور پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے۔ 1948 میں قائد اعظم وفات پا گئے۔ 1951 میں راولپنڈی میں فائرنگ کر کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا۔ 1951 سے لے کے 1958 تک کئی حکومتیں آئیں اور کئی حکومتیں گئیں۔ 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہوا، لیکن اس کے باوجود سیاسی بحران برقرار رہا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1958 میں جنرل محمد ایوب خان نے ملک میں پہلا مارشل لاء لگا دیا۔ یہ دور وہ تھا جس میں لوگ پاکستان کی اونرشپ لیتے تھے۔ اس دور میں پاکستان نے ترقی بھی کی۔ پاکستان میں موجود زیادہ تر آبی ڈیم جنرل ایوب خان کے دور میں بنے۔ 1963 میں پاکستان کے دوسرے آئین کا نفاذ ہوا، جس میں کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کو دونوں کو پروونشل اٹانومی دی گئی۔ لیکن اس تمام کے باوجود مشرقی پاکستان کے حالات آہستہ آہستہ بگڑتے گئے۔ ایوب خان عوامی احتجاج کی وجہ سے حکومت سے علیحدہ ہو گئے، لیکن جاتے جاتے انہوں نے اقتدار اپنے فوجی جانشین جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دیا۔ 1971 کے الیکشنز ہوئے، جس میں عوامی لیگ واضح اکثریت سے جیت گئی، لیکن عوامی لیگ کی اس واضح کامیابی کے باوجود فوجی حکمران یحییٰ خان نے اقتدار کی منتقلی کی بجائے مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کو ترجیح دی۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علیحدگی پسندوں کو بھرپور مالی اور عسکری مدد فراہم کی۔ آخرکار دسمبر 1971 میں سکوت ڈھاکہ ہو گیا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ یہ وقت پاکستان کے لیے بہت کڑا اور مشکل وقت تھا۔ پاکستان، پاکستانی اور پاکستانی فوج بہت ہی ڈیمورلائز تھی۔ ایک ڈسکنیکٹ تھا عوام میں اور اس کے حکمرانوں کے بیچ۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب اقتدار میں آئے اور 1972 سے لے کر 1977 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی۔ ذوالفقار علی بھٹو پہلے پاکستان کے صدر اور بعد ازاں وزیر اعظم رہے۔ اس دور میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی رضامندی سے آئین پاکستان مرتب کیا گیا اور نافذ العمل میں بھی آیا۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک عوامی لیڈر تھے۔ کس طرح وہ اپنی آستینیں چڑھا کر تقریر کرتے تھے اور مائک سٹیج سے عوام میں اڑتے ہوئے جاتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ویسے تو بہت سے اقدامات کیے، لیکن انڈسٹری کو نیشنلائز کرنے کا ان کا فیصلہ پاکستان کی معیشت اور آنے والے وقت کے لیے بہت ہی کٹھن اور کڑا ثابت ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی، تمام وہ انڈسٹریلسٹ، تمام وہ سرمایہ کار جنہوں نے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، پاکستان میں انڈسٹری لگائی ہوئی تھی، ان سے ان کی انڈسٹریز کو چھین لیا گیا۔ یہاں سے ڈس اونرشپ کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد سے آج تک کوئی بھی انڈسٹریلسٹ پاکستان کو اس طریقے سے اون نہیں کر سکا، اور یہاں پر دوبارہ اس طرح کی انڈسٹری نہیں لگ سکی۔ ایک تو پاکستان آدھا رہ گیا اور دوسرا اس کی انڈسٹریز نیشنلائز ہو گئیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا یہ فیصلہ کسی بدنیتی پر مبنی تھا، انہوں نے ایک فیصلہ کیا لیکن وہ درست ثابت نہ ہوا۔ اس دور کے آخر میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے درمیان کشیدگی بڑھتی گئی، اور اس کے نتیجے میں 1977 میں دوبارہ مارشل لاء لگ گیا۔ اگلا دور 1977 سے 1988 تک کے مارشل لاء کا تھا۔ اس دور میں پاکستان کے حکمران جنرل ضیاء الحق رہے۔ افغانستان میں جنگ کی وجہ سے
پاکستان کو بہت سی امداد ملی۔ اب یہ بات بھی یہاں پر سوچنے کی ہے کہ ایک ملک جو کہ ایک معاشی بحران میں آ گیا تھا بیکاز آف دا نیشنلائزیشن پالیسی آف ذوالفقار علی بھٹو، اس کی اکانومی کو ایک طرح سے دوبارہ ریوائیو کر دیا افغانستان کی جنگ نے۔ وہاں سے پاکستان کی اکانومی کی ایک وار اکانومی بننے کی بنیاد پڑتی ہے، جس کے اثرات ہماری معیشت پر آج تک ہیں۔ ضیاء الحق کے دور میں 1985 میں غیر جماعتی انتخابات ہوئے اور جنیجو حکومت بنی، جسے 1988 میں ضیاء الحق نے ہی برطرف کر دیا۔ اگست سن 1988 کو صدر جنرل ضیاء الحق کا طیارہ ہوا میں پھٹ گیا اور ان کا انتقال ہو گیا، اور ضیاء الحق صاحب کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت کی اکثریت بھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ پاکستان میں پھر سے جمہوریت کا آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد 1988 میں انتخابات ہوئے اور بے نظیر بھٹو کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی حلیف جماعتیں اقتدار میں آئیں۔ کچھ عرصے کے بعد صدر غلام اسحاق خان نے حکومت کو برطرف کر دیا۔ 1990 میں نواز شریف کی قیادت میں IJI اور اس کی حلیف جماعتیں اقتدار میں آئیں۔ 1993 میں یہ حکومت بھی برطرف ہو گئی۔ اگلے انتخابات 1993 میں ہوئے اور ان میں دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی حلیف جماعتیں اقتدار میں آئیں۔ اس وقت پاکستان کے صدر فاروق احمد خان لغاری تھے۔ صدر فاروق احمد خان لغاری کے حکم پر یہ حکومت بھی برطرف ہو گئی۔ 1997 میں انتخابات کے بعد دوبارہ نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون اور اس کی حلیف جماعتیں پھر سے اقتدار میں آ گئیں۔ ان تمام ادوار میں پاکستان کو معاشی پریشانیاں، دشواریاں پیش آنا شروع ہو گئی تھیں، کیونکہ وار اکانومی افغانستان کی جنگ ختم ہونے کے بعد ڈپلیٹ ہو گئی تھی۔ انڈسٹری نیشنلائز ہونے کے بعد کسی بھی انڈسٹریلسٹ میں یہ چاہ نہیں تھی کہ وہ اونرشپ لے اور پاکستان میں انڈسٹریز لگائے۔ ان میں اچھے کام بھی ہوئے، برے کام بھی ہوئے۔ ایک نئی بریڈ پولیٹیشنز کی سامنے آئی۔ یہ ایک ایسی بریڈ تھی جو اس طرح کے پولیٹیشنز نہیں تھے جیسے کہ پہلے ہوا کرتے تھے۔ اس خاندانی پولیٹکس سے کسی حد تک چھٹکارا حاصل ہوا اور نئے خاندان سیاست میں آئے۔ نواز شریف صاحب کی حکومت کے آخری وقت میں سیاسی اور فوجی حلقوں میں کشیدگی بڑھ گئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1999 میں دوبارہ فوجی حکومت آ گئی۔ صدر مملکت پرویز مشرف بنے اور 2001 میں ہونے والے انتخابات کے بعد وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی بن گئے۔ 2004 میں جنرل مشرف نے شوکت عزیز کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا۔ مختصر عرصے کے لیے چودھری شجاعت حسین نے وزیر اعظم کی ذمہ داریاں سر انجام دیں۔ شوکت عزیز قومی اسمبلی کی مدت 15 نومبر 2007 کو ختم ہونے کے بعد مستعفی ہو گئے۔ 16 نومبر 2007 کو سینٹ کے چیئرمین جناب میاں محمد سومرو نے عبوری وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ 2008 کے الیکشنز کی کیمپین کے دوران بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہو گئی۔ فروری 2008 میں الیکشنز کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم نامزد کیا، جنہوں نے مسلم لیگ نون اور ANP کی حمایت سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا۔ 22 جون 2012 کو یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے بعد راجہ پرویز اشرف نئے وزیر اعظم بنے۔ اس دور میں جو ایک اہم واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ پاکستان ایک بار پھر امریکہ کا ایلائی بن گیا اور وار اکانومی دوسری دفعہ پاکستان کی اکانومی کو جلا بخشنے میں کامیاب ہوئی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت میں جو اہم واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ صدر مشرف اپنا صدارتی عہدہ چھوڑ گئے اور ان کی جگہ آصف علی زرداری پاکستان کے صدر منتخب ہو گئے۔ مئی 2013 میں عام انتخابات ہوئے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت کے طور پر ابھری۔ یوں نواز شریف پاکستان کے تیسری بار وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ جولائی 2017 کو عدالت عظمیٰ نے تاریخ دہراتے ہوئے ایک اور وزیر اعظم نواز شریف کو پاناما لیکس فیصلے میں تاحیات نااہل قرار دے کر برطرف کر دیا اور یوں پاکستان مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی نئے وزیر اعظم بن گئے۔ نواز شریف صاحب کا یہ دور بھی معاشی طور پر پاکستان کے لیے مشکل رہا۔ وار اکانومی تھی نہیں، انڈسٹری تھی نہیں، ایکسپورٹس بہت کم تھیں۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کو PTI اور عمران خان کی سخت تنقید اور مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ 17 اگست 2018 کو عمران خان 176 ووٹ حاصل کر کے پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ عمران خان کی حکومت کو معاشی چیلنجز کا سامنا تو تھا ہی تھا، اس کے علاوہ کووڈ 19 نے
پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا۔ عمران خان کی حکومت پر نہ اہل اور نہ تجربہ کار ہونے کے بہت سے الزامات بھی لگے، اور آخر کار اپریل 2021 میں تقریباً 13 سیاسی جماعتوں نے مل کر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM بنائی اور عمران خان کی حکومت کے خلاف سرگرمیاں شروع کر دیں۔ مارچ 2022 میں PDM نے قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش کی، جو کہ اپریل 2022 میں کامیاب ہو گئی۔ اس کامیابی کے بعد عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی اور شہباز شریف پاکستان کے نئے وزیر اعظم بنے۔ 9 اگست 2023 کو PDM حکومت نے مدت پوری ہونے سے 3 روز قبل قومی اسمبلی اور وفاقی کابینہ تحلیل کر دی۔ بہرحال نگران وزیر اعظم کی تقرری تک وزیر اعظم شہباز شریف عہدے پر برقرار رہیں گے۔ نگران وزیر اعظم کا نام فائنل کرنے کے لیے 3 دن کا وقت ہوگا اور یہ تقرری آئین کے آرٹیکل 224A کے تحت ہوگی۔ 13 جماعتی اتحادی حکومت 15 ماہ 28 دن تک قائم رہی اور آئین کے مطابق نگران حکومت 90 روز کے اندر عام انتخابات کرانے کی پابند ہوگی۔ پاکستان کے مختلف اقتداری ادوار کی ایک سمری سی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس میں چیدہ باتیں، ان کی کچھ کامیابیاں، کچھ معاشی ناکامیاں، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ پاکستان آج در حقیقت ایک بہت ہی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ بہت سی معاشی پریشانیاں ہیں، بہت سا قرضہ ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس ٹوٹلی زیرو ہیں، پاکستان میں انڈسٹریل گروتھ نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پاکستان کی اس طریقے سے اونرشپ نہیں لی جیسی کہ لینی چاہیے۔ سب سے پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو اتنے مشکل حالات ہونے کے باوجود پاکستان سے جا سکتے ہیں اور جانے کا فیصلہ نہیں کر رہے، ابھی تک اس ملک میں ہیں، اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایسے قوانین بنائے جائیں کہ وہ اس ملک میں انویسٹمنٹ کریں، اس ملک میں انڈسٹری کو ریوائیو کیا جائے، لوگوں کو یہ کانفیڈنس دیا جائے کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ کریں۔ لیکن اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں امداد کے لیے ورلڈ بینک اور IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، اور وہ ایسی کڑی شرائط عائد کر دیتے ہیں جو کسی بھی انویسٹر کے لیے اور کسی بھی انڈسٹریلسٹ کے لیے موافق نہیں ہوتی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکالا جائے جس سے پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی ہو اور انڈسٹریل ریوائیول بھی۔ پاکستان کی پریشانیوں کا اور مشکلوں کا اندازہ آپ اس امر سے کر سکتے ہیں کہ پاکستان آبادی کے حساب سے تو دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، لیکن ڈیولپڈ کنٹریز میں اس کا نمبر 161واں ہے، اور تعلیم کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے اس کا نمبر 125واں ہے۔ ایک اور بہت بڑا چیلنج جو پاکستان نے اوور دا ایئرز فیس کیا ہے، افغانستان کی وار کے بعد، جو کہ پہلی تھی ان کی روس کے ساتھ جو جنگ تھی، اور بعد میں وار آن ٹیرر اور افغانستان میں جو امریکہ کی جنگ تھی، اس سے مذہبی انتہا پسندی اس معاشرے میں کریپن کر گئی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایک معاشرے کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر پاکستانی ہونے کے ناطے رہنے کا فیصلہ کریں، اور کسی بھی کامیاب قوم کا جب آپ انالیسس کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ نیشنز اینڈ سوسائٹی رائز ٹوگیدر اینڈ فال ٹوگیدر۔ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ آج آپ کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھ آپ کا بھائی کھڑا ہوگا، آپ کا دوست کھڑا ہوگا، آپ کے ارد گرد کے لوگ کھڑے ہوں گے، جب سب ترقی کریں گے تو تب پاکستان ترقی کرے گا۔ ایک دوست نے اس دن ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ پاکستانی جتنی لوگوں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، اگر اتنے ہی پاکستانیوں کے اپنے دوستوں کے ہاتھ کھینچے ہوتے تو آج یہ ملک دنیا کے کامیاب ترین ملکوں میں سے ایک ہوتا، اور یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ ایک بہترین معاشرہ ہوتا۔ آخر میں کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ وفا کے خوگر وفا کریں گے، یہ طے ہوا تھا، وطن کی خاطر جیے مریں گے، یہ طے ہوا تھا، بوقت ہجرت قدم اٹھیں گے جو سوئے منزل، تو بیچ رستے میں دم نہ لیں گے، یہ طے ہوا تھا، چہار جانب بہار آئی ہوئی تھی لیکن بہار کو اعتبار دیں گے، یہ طے ہوا تھا، تمام دیرینہ نسبتوں سے گریز کر کے نئے وطن کو وطن کہیں گے، یہ طے ہوا تھا، خدا کے بندے، خدا کی بستی بسانے والے، خدا کے احکام پر چلیں گے، یہ طے ہوا تھا، بغیر تخصیص سے پست و بالا ہر ایک مقام ہے،
دیے مساوات کے جلیں گے، یہ طے ہوا تھا۔ کسی بھی الجھن میں راہبروں کی رضا سے پہلے عوام سے اذن عام لیں گے، یہ طے ہوا تھا۔ تمام تر حل طلب مسائل کو حل کریں گے، جو طے نہیں ہے وہ طے کریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ بہت شکریہ۔